ہوا تھا کہ نظر عورتوں سے مخصوص ہے، عورت سامان لائے، نظر کرے، بنائے، پکائے، کھائے، مرد شریک نہ ہو۔ کبھی تم مرجع کی توضیح میں پڑھا نہیں تھا؟ کتاب پلٹنا شروع کیا، جب کتاب پلٹا تو کتاب پہ نہ مصنف کا نام تھا نہ مؤلف کا نام تھا، کتاب پہ نہ مصنف کا پتہ تھا نہ مؤلف کا پتہ تھا۔ ہماری ستم ظریفی یہی ہے کہ ہم نے اس کتابوں پہ اعتبار کر لیا جس کے لکھنے والے موجود نہیں ہیں، اس کتاب پہ بھروسہ نہیں کیا کہ جس کا لکھنے والا نائب امام ہے۔ یہ ہماری ستم ظریفی ہے۔ امام حسین نے وصیت کی، یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش مت کر۔ نماز شب مستحب ہے، امام حسین وصیت کر رہے ہیں، تو جب وصیت کر دی تو اب نماز شب چھوٹے گی نہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ پورے سفر کربلا میں زینب نے نماز شب کو نہ چھوڑا۔ ایک پیغام تو چاہنے والوں کے نام ہے کہ جب زینب نے حالت سفر میں نماز نہ چھوڑی وہی نماز شب کو چاہنے والا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ دوسرا پیغام فوج یزید کے نام حسین للکار رہے ہیں، دیکھو میں اپنی بہن زینب کو وصیت کر رہا ہوں، نماز شب کی وصیت کر رہا ہوں، وصیت کر کے ظالموں تک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہو تو زینب کہے ایک مستحب سجدہ رو کر کے دکھاؤ۔ جب تم زینب کہے ایک سجدہ نہیں رو سکتے تو اسلام کا خاتمہ کیسے کرو گے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب تم جناب زینب کلیہ مقام ایک سجدہ نہیں روک سکتے خودے اسلام کا خاتمہ کیا کرو گے؟ اسلام کو کیسے بتاؤ گے؟ یہی زینب ہے جب دربار یزید میں پہنچی، بہت سارے جملے زینب شہزادی کے جو خطبہ ہے پورا طویل خطبہ ہے، بس دو جملے آپ کے سامنے پیش کر کے آپ اس کو تمام کرو۔ جناب زینب دربار یزید نے چیلنج کیا، کیا کد کئی تک وسع سایک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید یاد رکھ لے، جتنے فریب کرنا ہو کر لے، جتنی کوششیں کرنا ہو کر لے، واللہ قسم خدا کی لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا، ولا تمیت وحینا، اور تو ہمارے سلسلے وحی کو نہیں روک سکتا۔ یہ خطاب دربار یزید میں شہزادی زینب نے تقریباً 1400 سال پہلے کیا تھا، جہاں فوج اشتیا کی تھی، جہاں ظالم تھے، جہاں لوگ سر کاٹنے والے تھے، جہاں ظلم کرنے والے تھے، جہاں ستم کرنے والے تھے، ایسے ماحول میں جناب زینب نے چیلنج لیا تھا کہ تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا ہے، اور قسم خدا کی اس چیلنج میں اتنی طاقت تھی کہ آج تک یہ ذکر ہو رہا ہے۔ یزیدیوں نے مٹانا چاہا لیکن نہ مٹا سکے، کیوں؟ کیسے یہ کہ چیلنج کسی اور کا ہوتا تو مٹ جاتا، علی کی بیٹی کا چیلنج تھا، نہ مٹ سکا۔ چیلنج کسی اور کا ہوتا تو مٹ جاتا، لاکھوں چیلنج آئے ختم ہو گئے، لیکن یہ چیلنج زینب کا چیلنج تھا، یہ چیلنج علی کی لاڈلی بیٹی کا چیلنج تھا۔ عزیزوں، دربار یزید میں کھڑی ہو کر کے شہزادے نے یزید کے کردار کو پہچنوایا تھا۔ وقت آ چکا ہے کہ ہم یزید کو ویسے ہی پہچنوائیں جیسے زینب نے پہچنوایا، اس لیے کہ اب زمانہ تبدیل ہو رہا ہے۔ نوجوانوں نسل آئندہ تمہارے حوالے ہے، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اب زمانہ بدل گیا ہے۔ امام حسن امام حسین کے زمانے میں کیا فرق تھا؟ امام حسن نے صلح کر لی تھی، امام حسین نے قیام کیا تھا، فلسفہ وجہ حکمت، اور اس کی وجہ تھی کہ امام حسن کے زمانے میں بھی ظالم بادشاہ تھا، لیکن ظاہراً چہرے پہ نقاب اسلام ڈال کر کے مقدسات کی بے حرمتی نہیں کر رہا تھا۔ یزید کا زمانہ آتے آتے یزید نے مقدسات کے دین کی کھلے طور پہ انکار کرنا شروع کر دیا۔ ابھی تک جو یزیدیت تھی گھروں میں بیٹھ کر کے یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی، یزید رضی اللہ کہہ رہی تھی، لیکن اب جو زمانہ آ گیا ہے نا، اب لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اب لوگ چوراہوں پہ آ گئے ہیں، اب لوگ سڑکوں پہ آ کے یزید رضی اللہ کہہ رہے ہیں، اب لوگ سڑکوں پہ آ کے یزید زندہ باد کہہ رہے ہیں۔
مجھے تو شرم آتی ہے ایسے کم بخت لوگوں پہ، ایسے بے دین لوگوں پہ، ایسے لامذہب لوگوں پہ کہ یزید خود قاتلان حسین کو لعنتی قرار دے رہا تھا۔ یہ کون سے وکیل یزید ہیں جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں؟ بھیا جب امام سجاد کو یزید نے رہا کیا تو رہا کرتے وقت اپنے دامن کو بچانے کے لیے، خون حسین سے اپنے دامن کے چھٹکارے کے لیے اس نے کہا لعن اللہ ابن مرجانہ۔ یزید نے کیا کہا؟ لعن اللہ ابن مرجانہ، اللہ کی لعنت ہو ابن مرجانہ پہ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ خون حسین میں ملوث تھا، وہ خون حسین میں ملوث تھا۔ اما جب خون حسین میں ملوث ہونے کی وجہ سے یزید خود لعنت بھیج رہا ہے تو تم کیوں یزید کی وکالت کر کے یزید کو بچا رہے ہو؟ اور یاد رکھیں یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے، یزید کو زندہ باد کہنے والے، تمہیں شرم محسوس کرنا چاہیے کہ جب یزید کا ظاہراً جائز بیٹا یزید کا نہ ہوا۔ تاریخ تو آپ کو پتا ہے کہ یزید کے مرنے کے بعد، واصل جہنم ہونے کے بعد، جب یزید کے بیٹے کو تخت دیا گیا تو تخت کے قریب آیا، ٹھوکر ماری، ٹھوکر مار کے کہتا ہے میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا جس تخت میں خون حسین شامل ہو۔ توجہ کریے گا، تو جب یزید کا ظاہراً جائز بیٹا یزید کو قبول نہیں کر رہا ہے تو یزید کی ناجائز اولادیں کہاں سے آ گئی جو یزید کو زندہ باد کہہ رہی ہیں؟ لہذا یزید ایک غلط کردار تھا، ہے، رہے گا۔ یزید لعنت اللہ تھا، ہے، رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں ممکن ہے خدا قادر ہے، تو جو رکھیے خدا قادر کس بات پہ کہ وہ جس کے گناہ چاہے معاف کر سکتا ہے۔ میں اکثر بات کہتا ہوں، آپ دکان پہ جائیں، کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے پیکٹ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، آدمی پیکٹ کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے سامان خرید لیتا ہے، گھر لاتا ہے، جب پیکٹ کھولتا ہے تو سامان اندر خراب نکلتا ہے۔ یزید کے کچھ ناجائز رشتہ داروں نے کہا کہ ہو سکتا ہے خدا یزید کو بھی معاف کر دے۔ میں نے کہا دیکھو، جس طریقے سے کتا پاک کرنے کے باوجود جو کتے کو پاک کرتا ہے وہ بھی نجس ہو جاتا ہے، تو یزید کو پاک کرنے والوں کا حال بھی یہی ہے، جو یزید کو پاک کرنا چاہے گا وہ خود بھی نجس ہو جائے گا، یزید کی طرح وہ بھی لعنت قرار پائے گا۔ ابھی تک گھروں میں بیٹھے تھے، کوئی نہیں بول رہا تھا، کوئی آواز بند نہیں کر رہا تھا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، جیسے تم سڑکوں پہ آئے، تم ہزار کی تعداد میں آئے، حسینی علاقوں کی تعداد میں سڑکوں پہ آ گئے، بتا دیا دیکھو اگر تم یزید کو لعنت اللہ کہو گے، اگر تم یزید کو رضی اللہ کہو گے تو ہم سڑکوں پہ آ کے یزید کو لعنت اللہ کہہ کے اس بات کو بیان کریں گے جسے حسین نے ذلیل کر دیا ہو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں یا علی، یا علی، اللہم صلی علی زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ دنیا کے سامنے پہنچانے کی ضرورت آ چکی ہے، لہذا میرے نوجوانوں جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک مزہ نہیں آئے گا۔ آپ زندگی بھر دعائے کمیل پڑھتے رہیں، مزہ نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ لیں، اللہ اکبر،
ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ لیں مزہ آنے لگے گا. کیوں؟ کہ جب تک پتا نہیں تھا خدا سے کیا مانگ رہے ہیں تب تک لطف نہیں آتا تھا. اب پتا ہے خدا سے کیا مانگ رہے ہیں تو لطف آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے. جب تک معرفت کربلا کی نہیں ہوگی تب تک نہیں پتا ہوگا عزاداری کا مقام کیا ہے. لیکن جس دن معرفت ہو جائے گی اس دن عزاداری کے عظمت کو محسوس کر لو گے. لہٰذا میں ان جوانوں سے مخاطب ہوں جو ہمارے اکثر جوان, دیکھیں ممبر سے حق بولنے کا عادی ہوں, پیچھے بیٹھ کر کے اکثر موبائلوں میں وقت صرف کرتے ہیں, پیچھے بیٹھ کر کے اکثر گفتگو کیا کرتے ہیں. فرش غزاں پہ آیا کرو, بڑا احترام کیا کرو, بڑی عظیم جگہ ہے یہ. یہاں آنے کے بعد بڑے احترام سے بیٹھا کرو, بڑے خلوص سے بیٹھا کرو. نہیں پتا کون سا امام معصوم کس کے پاس ہے. جب نہیں پتا ہے تو کم سے کم اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ اس وقت تک احترام کرتے ہیں جب تک وہ چلا نہیں جاتا. تو قسم خدا کی جب مہمان کا اتنا احترام ہے تو سوچو آل رسول آتے ہیں, رسول آتے ہیں, ان کا احترام کیسے. جب تک معرفت نہیں والا سب سے محترم لفظ ماں کی عظمت کو دیکھنا ہو تو خود پیغمبر نے فاطمہ کو موبیتا کہا تھا. فاطمہ کو اپنی ماں کہہ کر کے خطاب کیا تھا, یعنی ماں کی عظمت کو پیغمبر نے بیان کیا تھا. ایک ماں اس دنیا سے گئی ہے, ایک زوجہ اس دنیا سے گئی ہے, ہاں ایک بہن اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے. ایام اعزا چل رہے ہیں, مسلسل آپ شہزادی کونین کو پرسہ دے رہے ہیں. عزیز و اقربا سے کچھ نہیں کہوں گا, بس ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا. تمہاری ماں اس دنیا سے گئی, تمہاری زوجہ اس دنیا سے گئی, تمہاری بہن اس دنیا سے گئی. رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا, کسی نے رونے سے نہیں منع کیا, کسی نے آپ کو اذیتیں نہیں دی, کسی نے آپ کو ستایا نہیں, کسی نے آپ کا گھر نہیں جلایا, کسی نے آپ پر ظلم نہیں کیا. لیکن عزیزوں ذرا آپ محسوس کر لیں, کربلا اور کربلا والوں کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہو. میرے جوانوں, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہوں گا, یا میں اذان سے پہلے بڑے مضطرب تھے نا, بڑے بے چین تھے نا, دل میں بڑا اضطراب تھا نا. شاید اس سال وہی کیفیت دلوں کی تھی جو ہر سال پردیس میں ہوتی تھی نا. پردیس میں رہتے تھے, وطن کی یاد آتی تھی. اس بار وطن میں رہ کر کے پریشان تھے کہ حسین کا غم کیسے ہوگا, حسین کا ماتم کیسے ہوگا. لیکن ہاں اللہ نے تمہیں سعادتیں نصیب کی, اللہ نے تمہیں موقع دیا. میں ایک جملہ رک کر کے کہوں گا, جس نے کر لیا وہ فخر نہ کرے, جس نے نہ کیا وہ پریشان نہ ہو. جس نے کر لیا وہ خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا, ہم نے حسین کا ماتم کر لیا. جسے موقع نہ ملا خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے, میرے معبود اسے سال آئندہ تک زندگی ضرور عطا کرنا تاکہ وہ حسین پر آنسو بہا سکے. لو ایک مرحومہ اس دنیا سے گئی, ایک جانے والی اس دنیا سے چلے گئی, اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا. اپنی اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر کے, اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے لوگ آپ کے گھروں پہ آ گئے. کیوں؟ پرسہ پیش کرنا ہے. کسی کی ماں دنیا سے گئی ہے, کسی کی زوجہ دنیا سے گئی ہے, کسی کی بہن دنیا سے گئی ہے, لیکن ہمارا سلام علی پر, ہمارا سلام حسن حسین پر کہ فاطمہ جو دنیا سے گئی تو وصیت کر کے گئی, غسل لیلا دفن لیلا دفن لیلا, اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا, رات کی تاریکی میں کفن دینا, رات کی تاریکی میں میرا جنازہ دفن کرنا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں رونے والوں دل کھول کے پرسہ دے لو,
ظاہر تو آپ اس علیہ السلام مجلس میں آئے ہو لیکن کربلا والوں کا غم ہے بس چند دن ایام اعزاں کے باقی ہیں آج 4 ربیع الاول ہو گئی 2 مہینہ 4 دن ہو گئے ہیں ہاں آپ حسین کا ماتم کر رہے ہو نا حسین پہ آنسو بہا رہے ہو نا ذرا سوچو جب آپ گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا کرو جب ان پہ نظر جایا کرے سلام کیا کرو حسین کی یتیمہ سکینہ بنت حسین کو ہاں میرے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جب بھی مجلسوں میں بیٹھ کر کے رونا نہ آئے عزادار جملے کو محسوس کر لینا ابھی مجلس سے اٹھو گے دسترخوان لگے گا کھانا کھاؤ گے نا پانی پیو گے میرے غریب حسین نے کہا تشیتی ما ان شرطم ماز بن فسکتونی کئی فائز تسکیل تفلن فابو یرحمونی ہے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میرے پیاس کو یاد کر لینا کہ میں اصغر کے لیے پانی طلب کرتا رہا لیکن کسی نے پانی نہ دیا جزاکم اللہ خیر جب بھی کھانا کھانے بیٹھا کرو کربلا کے بھوکوں کا ماتم کیا کرو جب بھی پانی پینے بیٹھا کرو کربلا کے پیاسوں کا ماتم کیا کرو لوہر باب اعظم شہزادی کا جنازہ اٹھا علی نے رات کی تاریکی میں دفن کر دیا لوہر باب اعظم یہ فاطمہ کا جنازہ دفن ہوا ادھر علی کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوئی چند لوگ تھے امام حسن کا جنازہ سن 50 ہجری میں اٹھا جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی لیکن پنجتن کا آخری تن آتے آتے مصیبت کی انتہا ہو گئی کہ حسین کا لاشا بے گور و کمن 3 دن تک کربلا کی زمین پہ پڑا رہا کوئی غسل دینے والا نہ تھا کوئی کمن دینے والا نہ تھا اور باب اعظم آخری ایام ہے تھوڑا طولانی ہو جائے گا مسئلہ 10 محرم کو شہادت واقع ہوئی 11 محرم کو یہ قافلہ سیر کر لیا گیا یہ قافلہ رائے کوفہ و شام ہوتے ہوئے قید خانہ شام میں قید کر دیا گیا عزیزوں مقتل کے جملے ہیں ایک دن میرا غریب امام ہاتھوں کی ہتھکڑیاں پیروں کی بیڑیوں کو سنبھال کر کے داروغہ زندان کے پاس آیا آ کر کے میرا غریب امام کہتا دیکھو یہاں سانس لینے میں بڑی دشواریاں ہو رہی سانس لینے میں بڑی دقتیں ہو رہی ہیں مجھے اجازت دے دے کہ میں چند لمحوں کے لیے باہر بیٹھ جاؤں داروغہ زندان کچھ نرم دل کا اجازت دی میرا غریب امام باہر نکل کر کے بیٹھا مقتل کا جملہ بھی غریب امام باہر نکل کر کے بیٹھا تھا کہ سامنے سے کسی چاہنے والے کو آتا دیکھا ادھر چاہنے والے کو دیکھا مولا نے سر کو جھکا لیا تاکہ چاہنے والا پہچان نہ سکے چاہنے والا ہے قریب آیا آ کر کے امام کو دیکھا دیکھنے کے بعد کہتا کیا آپ علی ابن الحسین میرے مولا نے کہا میں علی ابن الحسین ہوں ایک مرتبہ چاہنے والا کہتا ہے مولا یہ کیا حال ہو گئے امام نے رودہ دے کربلا کو بیان کیا بیان کرنے کے بعد ابھی زندان میں گئے تھے زینب نے پوچھ لیا بیٹا سجاد کون تھا سید سجاد کے وہ بھی اپنا چاہنے والا ملا تھا زینب نے کہا ذرا بلاؤ زینب نے میں سجاد نے بلایا زینب نے پتے زندان لائے چاہنے والے زینب نے میں سلام کہتی ہے اس نے یہ جملہ سنا سرو سینہ دیکھا آل قربت آل مکہ بیویوں غلاموں کو سلام کہا لوہر باب اعظم قافلہ رہا ہو گیا گھر جانے لگا زینب کو سکینہ یاد آ گئی سید سجاد قبر سکینہ پہ گئے اے بیٹا سکینہ کیا وطن نہ چلو گی اے بیٹا سکینہ وطن جانے کی بڑی خواہش تھی کیا وطن نہ چلو گی قبر سکینہ لرزی آواز آئے اے بھیا سجاد تمہیں وطن جانا مبارک ہو میں وطن نہ جا سکے ارے جب وطن جانا سورا کو میرا سلام کہنا اور کہنا ہے سورا اچھا ہوا کہ میں بلا جائے لوہر باب اعظم
آقا یہ قافلہ کربلا پہنچا، کربلا سے نکل کر کے یہ قافلہ مدینے پہنچا، ابھی مدینے کے باہر یہ قافلہ روکا گیا، خیام نصب کیے گئے، ادھر محمد حنفیہ جیسے ہی آئے، امام سجاد کو دیکھا، قریب آ کر کے کہتے ہیں ضعیف ذرا اتنا بتا دے میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ ہائے غربت آل محمد، محمد حنفیہ کہتے ہیں ضعیف اتنا بتا دے میرا بھائی کہاں ہے؟ ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا اے چچا، ارے آپ نے بھی نہ پہچانا، میں علی ابن الحسین۔ لو ارباب اللہ، اس جملے کا کہنا تھا، محمد حنفیہ نے بغل گلے لگا لیا، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا چچا ذرا اس سے گلے لگانا، ابھی گردن کا زخم ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ لو ارباب اللہ، امام نے بشیر کو بلایا، بشیر جا مدینے میں اعلان کر دے اہل بیت کا قافلہ آ گیا۔ لو ارباب اللہ، بشیر مدینے میں گیا، اعلان کرنا شروع کر دیا، مدینے والوں مدینہ اجڑ گیا، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین بند ہو گئے، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ ارے یہ اعلان کرتے کرتے بشیر محلے بنی ہاشم پہ آیا، جیسے بشیر گیا مدینے والوں مدینہ اجڑ گیا، حسین قتل ہو گئے، ام المؤمنین آ گئی۔ بشیر کچھ نہ پوچھو گی، بس اتنا بتا دے جب میرا حسین قتل ہو رہا تھا میرا عباس کہاں تھا؟ بشیر کہتا ہے بی بی، ارے جب حسین قتل ہوئے آپ کا عباس اپنے شانوں کو کٹوا کے دریا کے آپ چلے جاتے ایک آدھ دے دیتے سیالم الذین ظلموا ایام علیہم بلغون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ۔ میرے محمد جو واسطہ محمد وآل محمد کے اس عزا کو قبول فرما، جہاں جہاں محمد وآل محمد کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے محمد جو واسطہ محمد وآل محمد کا حاضرین کی تمام نیک اور دل حاجتوں کو پوری فرما، مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو صبر کی تلقین عطا فرما۔ میرے محبوب تجھے واسطہ محمد والے محمد کو علماء خدا کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ میرے محبوب تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم میں سے جو روزگار اس روزی عطا فرما، جن کے یہاں روزگار روزی مسعت و برکت عطا فرما۔ میرے محبوب جو بیمار ہے بحق بیمار کربلا شفا کامل و عاجل عطا فرما، ہم سب کو زندگی کے تمام تر امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ میرے محبوب تجھے واسطہ محمد والے محمد کا منتخب ہونے کربلا یوسف زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مزید گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ جبی فاطمہ بنت مہدی حسن کی روح کو نثار۔ کمرہ کے بعد لبیک یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا لبیک یا زینب یا زینب یا زینب، لبیک یا زینب
زینب یا زینب یا زینب بن کے آئے ہیں ہم عباس یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب تجھ سے یہ وعدہ ہے اے میری بیوی تیرے حرم کو نہ چھوڑے کبھی بھی تجھ سے یہ وعدہ ہے اے میری بیوی تیرے حرم کو نہ چھوڑے کبھی بھی اے اپنے دور کی مختار یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب عشق ولایت یہ کہتی ہے اعلان تجھ کو مٹا دیں گے اے اہل میوان عشق ولایت یہ کہتی ہے اعلان تجھ کو مٹا دیں گے اے اہل میوان تیرے خطبوں کی ہے گفتگو لبیک یا زینب یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب میری رگوں میں ہے خون وفائی پہچانوں میری میں تیرا فدائی میری رگوں میں ہے خون وفائی پہچانوں میری میں تیرا فدائی مثل حر ہم بھی ہیں تیار یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب جن کا وظیفہ ہے ہر بار یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب تیرے کا طلب گر کی بکھرے نہ یہ زندگی میں کبھی بھی ہے تیرے در کا طلب گر زندگی میں کبھی یاور ہے علم
لبیک یا زینب یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب